ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به صدق الله العظيم۔ بھائی ٹائم کافی ہو گیا، صبح کی نماز جو ہے اس کا بھی خطرہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہم سوئے رہ جائیں اور صبح کی نماز ہماری رہ جائے۔ 2-4 منٹ تھوڑے سے میں مختصر سے کچھ عرض کروں گا، چونکہ آپ بھی تھکے ہوئے آرام کرنا ہے اور میں نے صبح سبق بھی پڑھانے، میں نے چھٹی نہیں کرنی۔ قرآن پاک کے عنوان سے جو محفل مجلس میں آپ تشریف لائے ہیں، صرف مقصد آپ کا قرآن پاک سے محبت، اللہ اس کے رسول سے محبت، اور اسی عنوان سے کہ چلو کوئی مہمان گرامی آئیں گے، ان سے کچھ اللہ اس کے رسول کی باتیں سنیں گے اور عمل کریں گے۔ مولانا نے ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کیا، بس 2-4 باتیں میں ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے قرآن پاک، آپ کا قرآن پاک پر ایمان ہے، میرا بھی ایمان ہے، ہم سب کا بھائی یہی دعویٰ ہے نا کہ ہم قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک ہے میں دعویٰ کروں، ایک ہے آپ دعویٰ کریں میرا قرآن پاک پر ایمان ہے، اور ایک قرآن کہے کہ ہاں یہ میرے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ قرآن پاک کن لوگوں کو کہتا ہے؟ اولئک یؤمنون بہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جن کو ہم نے کتاب دی اس کی وہ تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، جیسے تلاوت کا۔ قرآن پاک کی جو تلاوت کے حقوق، قرآن پاک کے حقوق، ان میں صرف ایک حق کا میں ذکر کرتا ہوں، بس وقت چونکہ تنگ ہے۔ تلاوت جو ہے قرآن پاک کی، یہ علیحدہ سے مستقل عبادت ہے اور مقصد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد ہیں ان میں تلاوت قرآن پاک بھی۔ اب اس میں لوگ جو ہیں ہمیں پریشان کرتے ہیں، حفظ کے بچوں کو بھی بچیوں کو بھی، کہ قرآن پاک تو یہ طوطے کسی رٹ ہے، کیا فائدہ جب تک اس کا ترجمہ ہی ہمیں معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، قرآن پاک کا کیا فائدہ۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کے ہر حرف پر 10 نیکی ملے گی، ہر حرف پر 10۔ فرمایا الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا ایک الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حرف کی مثال دی ہے جس کا ترجمہ ہی نہیں۔ ترجمہ آپ قرآن پاک تفسیر ترجمہ کی دیکھیں، حروف مقطعات جن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جن حروف کو پڑھا جاتا ہے، قطع کر کر کے کاٹ کاٹ کے، الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، حامیم حامیم عین سین قاف، اس قسم کے جتنے بھی حروف ہیں ان کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ مفسر اللہ عالم بمرادہ بذالک، اس کی مراد اللہ ہی جانتے ہیں، ترجمہ نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لفظ کو جو ہے مثال میں بیان کیا جس کا ترجمہ ہی نہیں، اور فرمایا کہ ہر حرف پر 10 نیکی۔ معلوم ہوا بغیر ترجمے کے 10 نیکی، بغیر ترجمہ کے 10 نیکی۔ تو قرآن پاک جو ہے یہ بغیر سمجھے بھی ثواب سے خالی نہیں۔ ثواب ہوتا کیا ہے جب یہ ذہن میں بات بیٹھ کے کہ بغیر ترجمے کے لیے ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، ہر چیز کے لیے وقت ہے، گپ شپ کے لیے وقت ہے۔ اس لیے آپ جو آئے ہوئے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ آپ کا آنا بہت مقبول ہوگا، کہ آپ اپنے موبائل میں کیا کچھ دیکھتے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، کیا گپیں شپیں چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کی بات سننے کے لیے آئے ہیں۔ اور چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اور لیکن قرآن پاک کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور بھائی یہ بھی یاد رکھیں، اگر قرآن پاک پڑھنے کا کسی کا ذوق ہو تو کسی صحیح عالم سے پوچھ کر پھر جو ہے آپ ترجمہ پڑھیں، اپنے طور پہ نہ پڑھیں،
اپنے طور پہ نہ پڑھیں، غلطی ہوگی۔ ایک صاحب میرے پاس لے کر، دیکھیے دین کے معاملہ میں ہمیں حساس ہونا چاہیے۔ میں پہلے کر لیا کرتا تھا، جب پڑھنے کے لیے آتا تھا بسوں میں سفر، تو چیزیں بیچ رہے ہیں، کوئی نسخے بیچ رہے ہیں، نسخہ کے ساتھ وہ پمفلٹ بھی ساتھ ہوتا تھا کہ یہ نسخہ اس دوائی میں، اس جو ہے مقوی چیز میں استعمال کیا گیا۔ لیکن ایسے نسخوں کو ہم استعمال نہیں کرتے، متعلقہ ڈاکٹر حکیم جس کے ساتھ کوئی گپ شپ تعلق ہو اس کو دکھاتے ہیں کہ یہ نسخہ ہے، میں اس کو استعمال میں لاؤں یا نہ لاؤں، کیوں کہ جی جان کا مسئلہ، جان کا کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ تو ایمان تو سب سے زیادہ قیمتی ہے، سب سے زیادہ قیمتی ہے ایمان۔ اس کی قیمتی ہونے کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے جماعت کے ساتھیوں سے میں ذکر کر رہا تھا کہ ہماری محنت کی نیکی ہیں، کتنی محنت سے آج کا جو نیکی ہے ہی محنت کی، نماز پڑھتے ہیں محنت سے، اپنے آپ کو جبر کر کے، تلاوت کرتے ہیں جبر کر کے، ذکر و اذکار، نیک اعمال، جماعت میں جا رہے ہیں، جو بھی اپنے آپ پہ جبر کر کے، وقت نکال کر، کتنی محنت کی نیکی ہیں۔ لیکن حقوق العباد جو ہم نے طلب کی ہے، حدیث میں آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے صاف وہ لوگ تھے، صاف کہہ دیا جس کے پاس پیسہ دھیلا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا حقیقت میں مفلس وہ ہے، قیامت کے دن آئے گا، بہت نفلی ذکر و اذکار، بہت نفلی تلاوتیں، بہت نفلی نمازیں، بہت صدقہ خیرات اور بہت حج اور عمرے، لیکن کسی کو مارا پیٹا، کسی کا دل دکھایا، کسی کی غیبت کی، کسی کو ایذا تکلیف پہنچائی، کسی کا نیکیاں دی جا رہی ہیں حق طلب کرنے والوں کو، حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو گئیں اور حق طلب کرنے والے ابھی باقی ہیں، تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، گناہ، اور اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ لیکن میں نے ایک بات کہی کہ ایمان کتنا قیمتی ہے، اس کا ایمان کسی کو نہیں دیا جائے گا، ایمان کسی کو نہیں دیا جائے گا، آخر ایمان کی بدولت جہنم میں سزا بھگت کر آ جائے گا۔ ایمان بڑا قیمتی ہے، ایمان کے معاملہ میں ہمیں حساس ہونا چاہیے۔ تو ایک نوجوان میرے پاس تفسیر لے کر آیا کہ جی اس کا ترجمہ مجھے بڑا اچھا لگا، تو میں نے اس کو دیکھا تو عجیب ترجمہ اور عجیب عجیب سے مسائل ثابت کیے گئے تھے۔ عرفان علی رافضی کا وہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا بھائی یہ تو رافضیوں کا لکھا ہوا، کہ جی مجھے تو پتہ نہیں تھا، اس کا ترجمہ اچھا لگا۔ ایک اور صاحب میرے پاس ایک کتاب لے کر آئے کہ جی مجھے عجیب سی محسوس ہوتی ہے، وہ غلام احمد پرویز جو منکر حدیث ہے اس کی وہ لکھی ہوئی تھی۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا ذوق قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر پڑھنے کا ہو تو کسی سے پوچھ لیا جائے۔ اور اسی طریقہ سے بھئی بعض کو شوق ہوتا ہے بخاری پڑھنے کا، مسلم پڑھنے کا۔ ہمارے ہاں طلباء میں ابتدا سے استعداد پیدا کی جاتی ہے، جب وہ آخر سال میں پہنچتے ہیں پھر ان کو دورہ حدیث کے اسباق پڑھائے جاتے ہیں، صحاح ستہ اس وقت پڑھائی جاتی ہے، اب ان کے اندر استعداد پیدا ہو گئی۔ ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے فلاں جگہ جو ہے ایک صاحب نے مغرب کی نماز پڑھائی، 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا، نمازیوں نے شور کیا، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو 1 رکعت اور رہ گئی، امام صاحب نے 1 اور رکعت پڑھا دی کہ جی حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی صحابہ کے کہنے پر، اس کے بعد پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کر دی، تو لہذا نماز درست ہے۔ یہ ادھورا علم ہے، یہ ادھورا علم ہے۔ مسلم شریف میں متعدد یہ روایتیں ہیں۔ اولاً تو یہ حدیث مضطرب ہے، ظہر کے متعلق بھی آتی ہے، عصر کے متعلق بھی آتی ہے، اس اعتبار سے یہ جو ہے مضطرب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلانے والے وہ حضرت ذوالیدین تھے جن کا نام خرباق تھا، تو یہ تو ابتدا کا واقعہ ہے۔ حضرت خرباق ذوالیدین یہ تو بدر میں شہید ہو گئے۔ یہ تو وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں کلام بھی کر لی جاتی، آنے والا پوچھتا کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، وہ کہتا اتنی رکعتیں ہو چکی ہیں، تو جلدی سے پہلے وہ رکعتیں پڑھ لیتا اور پھر شریک ہو جاتا۔ مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جب حبشہ سے آئے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا نماز پڑھ کے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ میں حیران کہ آپ تو جواب دے دیا کرتے تھے، جواب نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا اب حکم یہ ہے قوموا للہ قانتین، اب نماز میں مشغولیت، اب سوال کا جواب، یعنی پہلا حکم منسوخ ہو گیا۔ یہ ادھورا علم ہوتا ہے، بھی ادھورا علم ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ تو کسی سے پڑھا جائے، قرآن پاک پڑھیں، اپنی رائے قائم نہ کریں، اپنی رائے قائم نہ کریں۔ کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو کسی صاحب علم سے پوچھ لیا جائے کہ یہ مسئلہ کیسے، یہ مسئلہ، یہ تو آپ کے متعلق۔ جن بچیوں نے قرآن پاک پڑھا یا اور جو بچے ہمارے حافظ ہیں، یاد رکھیں جیسے ابھی مولانا نے بہت زور لگایا کہ ان قرآن پاک والوں کی جن کی نسبت قرآن پاک سے، ان کی قدر کرو، اور یہ حافظ بڑے شرارتی ہوتے ہیں، یہ یوں ہوتے ہیں، ہم تو فوراً
یعنی دوسری جانب کو لیتے ہیں، اچھائیاں ہم نہیں لیتے۔ اس کو صرف ایک میں واقعہ سے نقل کرتا ہوں۔ یہ واقعہ مولانا موسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جامع شرفیہ کے استاد حدیث تھے، ترمذی شریف پڑھایا کرتے، ان سے وہ منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ریٹائر ہو گیا، اس نے کہا کہ حفظ کی کلاس ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ گھروں سے کھانا لے کر آتے تھے طالب علم، مدرسے میں نہیں پکتا تھا۔ میں نے بھی یہ ابتدائی زمانہ دیکھا ہے کہ جب یعنی کہ 79 میں مجھے وہاں اشرف العلوم گجرانوالا چھوڑ کر آئے 1979 میں، تو اس وقت وہاں پر حفظ کے بچے گھروں سے کھانا لے کر آتے تھے۔ وہ سالن عجیب طرح کا ہوتا تھا، ہر یعنی کہ اس میں سبزی ہوتی تھی، تو ایسے ہی لے کر آتے تھے۔ تو وہ بندہ جو ریٹائر ہو گیا، جذبہ پیدا ہوا کہ بچوں کی خدمت کروں گا، تو اس نے کہا کہ چلو بچوں سے کبھی آپ کا کھانا میں لے کر آیا کروں گا، آپ بس مدرسے میں رہا کریں، چلو بچوں کی یہ حفظ کے بچوں کی یہ خدمت۔ اب وہ کیا کرتا کہ روزانہ ایک بڑی بالٹی لیتا، جن جن گھر والوں نے کہہ رکھا تھا وہاں سے سالن جمع کرتا، اور اسی طریقہ سے روٹیاں ایک چھاپے میں لے کر آ جاتا۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، وہ آیا ہی نہیں، دیر ہو گئی۔ بچے ہی ہوتے ہیں، ہر ایک کسی کا کوئی نہ کوئی نام رکھ لیتے ہیں، کہنے وہ سر ٹگا نہیں آیا، وہ ٹگا نہیں آیا، وہ کوئی کہتا وہ چرن چلا گیا ہونا ہے، وہ فلاں تھان چلا گیا ہونا ہے۔ اتنے میں وہ آ رہا تھا، بچوں کی آوازیں سن لی، تو ناراض ہو گیا کہ میں ان کی خدمت کر رہا ہوں، انہوں نے میرا الٹا نام رکھا ہے، میرا مذاق بنا رکھا ہے، آئندہ نہیں آؤں گا، آئندہ نہیں، خود لے کر آؤ اپنے کھانا، خود لے کر آؤ۔ چھوڑ کے چلا گیا۔ اب رات کو جو سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ حشر قائم ہے، حشر قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا اس شخص کو لے جاؤ اس کو جہنم میں، اور فرشتے لے کر جا رہے ہیں۔ وہ بچے حفظ کے کھیل رہے، وہ ساڈا ٹگا اسا نہیں جان دینا جہنم سے، اسا نہیں جان دینا چمٹ کے اس کو اسا نہیں جان دینا جہنم سے۔ تو اب جو ہے اس کی آنکھ کھل گئی، پسینوں میں شرابور، پسینہ پسینہ، صبح آیا ہاتھ جوڑے، خدا کے لیے میرا کوئی نام رکھو، تمہارا کھانا میں ہی لے کر آؤں گا۔ بھئی قرآن پاک کے ساتھ ایک نسبت ہے ان کی، تو ان کی ان چیزوں کو درگزر کیا رو۔ قرآن پاک کی اچھائی ایسی عظیم اچھائی ہے کہ جس میں یہ چھوٹی موٹی شرارتیں یہ کچھ نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرے بچے بچیاں یاد رکھیں، جیسے ایک پہلوان ہوتا ہے نا، پہلوان جو وہ خوب پہلوان بن جاتا ہے مسلسل کثرت اور ریاضت کر کے، اگر وہ پہلوانی کشتیاں کرنے چھوڑ دے لیکن ورزش اپنی باقی رکھے گا، مالدار ہے، کوٹھی کے کنارے میں کھاڑا بنائے گا، اس کو پتہ ہے اگر میں نے چھوڑ دیا پہلے سے بھی جاؤں گا، پہلے سے بھی سہج گر جائے گی، اس کی مجبوری ہے، اکھاڑے سے مسلسل تعلق۔ ایسے ہی قرآن پاک کے حفظ کے بعد اب مسلسل قرآن پاک کے ساتھ تعلق بچوں کی، بڑوں کی ذمہ داری ہے نگرانی کریں۔ اور یاد رکھیں، بچے بچیاں بعد اب کہہ دیتے ہیں کہ میں نے 2 سپارے روزانہ پڑھ لیتی ہوں، میں 2 سپارے روزانہ پڑھ لیتا ہوں، یہ ناکافی ہے، سنانے سے یاد ہوتا، پڑھنے سے نہیں ہوتا، پڑھنے سے نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا، میرا بھی تجربہ ہے کہ تراویحوں میں جیسے کیسے جب تراویحیں پڑھا دی جائیں، پورا سال اس کا اثر رہتا ہے زبانی پڑھنے کا، تو کسی نہ کسی کو متعین کیا جائے کہ اس کو سنائیں۔ اور جو حفظ کی یقیناً یہاں پر بھی کوشش ہوگی، جن بچیوں نے حفظ کیا ہے کہ ان کی گردان کی صورت کے اچھی طرح مضبوط ہو جائے قرآن پاک، اور بچیوں کے لیے تو خاص طور پر زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ ان کی آگے مشغولیت ایسی کہ جس میں ہو سکتا ہے کہ بھولنے کا خطرہ، اچھی طرح مضبوطی اور استحکام ہو، اس کے لیے مسلسل جو ہے رابطہ، کوئی بھی ایسی صورت کہ سنانے کی کہ جس کے ذریعے سے قرآن پاک یاد رہے۔ باقی یہ ہے کہ بھی قرآن پاک کے حق میں سے ایک حق یہ ہے جس میں ہم بھی فکر کریں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں قرآن پاک ان پر بد دعا کرتا ہے، قرآن پاک بد دعا کرتا ہے۔ جیسے ابھی مولانا بتلا رہے تھے، قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ ہم یاد کریں، یہ نہ سوچیں کہ بھی اب تو ہم بوڑھے ہو گئے، اب زبان پختہ۔ ہمارے جو ہے نا ذمہ داری میں یہ ہے کہ ہم شروع کر دیں، ہم سیکھنا شروع کر دیں، قاری صاحب سے ہم اصلاح لینا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ مکمل کروائیں گے، نہ بھی کروائے تو انشاءاللہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی، جب ہم فکر کے ساتھ ایک لگ جائیں گے تو قرآن پاک ہم صحیح تلفظ کے ساتھ درست کریں، کہیں قرآن پاک ہمارے پر بد دعا نہ کر رہا ہو۔ تو قرآن پاک پڑھنے کے جو فضائل ہیں مولانا نے بیان کیے، جس گھر میں پڑھا جائے وہ گھر جو ہے آسمان والوں کے لیے ایسے ہے جیسے ہمارے لیے ستارے چمک رہے۔ تو قرآن پاک گھروں میں پڑھا جائے، تلاوت کی جائے، اس کی برکات ہیں، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے، اس کے ساتھ وابستگی رکھی جائے۔ جو قرآن پاک کے مدارس ہیں جو ان کے ساتھ
جو ہے جتنا بھی ہو سکے تعاون. اللہ نے مال دے رکھا، مال کے اولاد ہے، اولاد ان کو داخل کرو حفظ کو. اگر اولاد بڑی ہو گئی، اب ہمیں فکر ہوا تو کسی بچے کے، کسی غریب بچے کے جو ہے ذمہ داری لے کر اس کے سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا، مدرسے میں داخل کر دیا. تو کوئی نہ کوئی ایسی صورت قرآن پاک کے ساتھ وابستگی کی ہماری رہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کے قرآن پاک کے ساتھ وابستہ فرمائے. قرآن پاک کو پڑھنے کی، عمل کرنے کی، خدمت کرنے کی، نشر و اشاعت کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب. اللهم ارزقنا اتباع واتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك حب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منه، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منه. اللهم انا نسالك علما نافعا رزقا واسعا شفاء من كل داء. اللهم اشفع مولانا، اللهم اشفع مولانا المسلمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم غننا بما رزقتنا وبارك لنا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المظلومين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم اشدد وطأتك على من عاداهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اے اللہ، جن بچوں نے قرآن پاک پڑھا ہے اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، اور جن حضرات نے جس نوعیت کا بھی اس پڑھنے پڑھانے میں تعاون کیا، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان کے گھروں میں، گھروں میں، زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، مال و دولت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اے اللہ، پوری زندگی قرآن پاک کے ساتھ وابستگی نصیب فرما. قرآن پاک کی خدمت کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ، قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن پاک کے نشر و اشاعت کی حفاظت یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، تمام مسلمانوں کو آپس میں متحد متفق فرما. اے اللہ، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کا تعاون فرما. اے اللہ، برما میں، کشمیر میں، دنیا کے جس خطہ میں مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اللہ ظلم سے نجات عطا فرما. اے اللہ، تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آپ کی حفاظت فرما. اے اللہ، ملک کے پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، پاکستان کے خلاف دشمنوں کی تمام سازشوں کو ناکام فرما. اے اللہ، تیری بارگاہ جتنے بھی یہاں پر حضرات موجود ہیں، ان کی جو نیک تمنائیں خواہشیں سب کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. اے کریم، جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، متمنی ہے، کہہ نہ سکے، سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما. اے کریم، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی اپنا فضل و کرم سے عطا فرما. اے اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جو بھلائیاں مانگی، ہمیں بھی بھلائیاں عطا فرما. اے اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جن برائیاں جو پناہ مانگی، ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، پناہ عطا فرما. اے اللہ، دنیا میں دین کا کام جہاں بھی جس نوعیت بھی ہو رہا ہے، اس کو قبول و منظور فرما. اے اللہ، ہمیں بھی اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. یا اللہ، ایمان پر خاتمہ فرما، اعمال کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات سے ہم سب کی حفاظت فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرما. پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی مقداری کی توفیق عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.